السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ معزز سامعین کرام، آن لائن دروس کا آج یہ چوتھا درس ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز جس موضوع کے تعلق سے ہم بات کریں گے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اعمال صالحہ کی قبولیت کے شرائط۔ اس سے پہلے کہ ہم اعمال صالحہ کی قبولیت کے شرائط کو جانیں، موضوع کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دینا چاہوں گا تاکہ موضوع کو سمجھنے میں بات آپ کے لیے زیادہ آسان ہو۔ اعمال صالحہ کی قبولیت کے شرائط ہے، یہ موضوع جو ہے چند الفاظ پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اعمال۔ اعمال یہ عمل کی جمع ہے، عربی زبان کے اندر عملہ اور اسی کی جمع ہے، اسی سے آتے ہیں اعمال، یعنی کیا ہے کہ کام۔ ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کل فعل یفعل فهو العمل، ہر وہ کام جس کو کیا جائے اسی کا نام عمل ہے۔ تو اعمال یہ عمل کی جمع ہے، اور عمل کا مطلب ہوتا ہے ورک، کام۔ اور صالحہ جو ہے اس کی اصل صاد لام اور ہا ہے۔ صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک اور اچھا کام۔ ایک پیغمبر آپ گزرے ہیں، آپ جانتے ہوں گے، حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام، تو صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک اور اچھا۔ قرآن حکیم کے اندر تقریباً 180 مقامات پر لفظ صالح، صاد لام ہا، صالحہ کے ساتھ، صالح کے ساتھ، صالحین اور مختلف صیغوں کے ساتھ تقریباً 180 مقامات پر صالح کا لفظ آیا ہوا ہے۔ صالح کا معنی ہوتا ہے اچھا، نیک، بھلا۔ اور اسی طریقے سے تیسرا جو لفظ ہے قبولیت ہے۔ قبولیت کی جو اصل ہے یہ قبول ہے، قبول ہونا۔ بہت سارے لوگ اس کو قبولیت پڑھتے ہیں، قبولیت پڑھنا غلط ہے، قبولیت نہیں بلکہ قبولیت بفتح القاف ہے۔ اعمال صالحہ کی قبولیت، قبولیت یعنی قبول ہو جانا، مقبول ہونا۔ اور شرائط جو ہے یہ شرطن کی جمع ہے، اور شرائط کا معنی کیا ہوتا ہے، شرط کا معنی کیا ہوتا ہے، الزام الشیء، کسی چیز کو لازم پکڑنا۔ اب یہ لفظی اعتبار سے چند باتیں تھیں، اب اس کو آپ موضوع کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعمال صالحہ کی قبولیت کے شرائط ہے، یعنی نیک اعمال کے مقبول ہونے کی وہ کون سے وجوہات ہیں جن کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔ شرط کا معنی ہوتا ہے الزام الشیء، کسی چیز کو لازم پکڑنا، یعنی نیک اعمال کے قبول ہونے کے وہ کون کون سے شرائط ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کو لازم پکڑنا نہایت ہی ضروری ہے۔ تو یہ لفظی اعتبار سے اعمال صالحہ کی قبولیت کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اور مزید کچھ نہ کہتے ہوئے آئیے ہم مین جو ہمارا ٹاپک ہے، جو اصل چیز ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعمال صالحہ کی قبولیت کے شرائط کیا ہیں؟ جب آپ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں گے، قرآن حکیم کے اندر بے شمار مقامات پر جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کا ذکر کیا ہے، تو عمل کے ساتھ ساتھ صالح کا بھی لفظ آپ کو ملے گا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت اپنے سامنے آپ رکھیں، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 30 اپنے سامنے رکھیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان لا نضیع اجر من احسن عملا، تو ایسے شخص کے اجر کو، اس کے ثواب کو، ایسے انسان کے اعمال کو ہم ضائع نہیں کریں گے، برباد نہیں کریں گے۔ اس آیت میں اگر آپ غور کریں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تین چیزیں آپ کو ملیں گی۔ سب سے پہلے ایمان ہے، اس کے بعد پھر عمل ہے، پھر اس کے بعد صالحات ہے۔ ایمان، عمل اور صالح۔ یہاں پہ میں اس سے پہلے کہ شرائط بیان کروں، ایک چیز میں وضاحت کر دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں گے قرآن حکیم کے اندر اللہ نے جہاں بھی عمل کا ذکر کیا ہے، تو عمل سے پہلے آپ کو ایمان ملے گا، اور عمل کے بعد آپ کو صالح ملے گا۔ اس سے پہلے درس میں سورۃ العصر کی تفسیر پیش کی گئی تھی۔ سورۃ العصر کو اپنے سامنے آپ رکھیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات ہے۔ تو پہلے ایمان ہے، پھر بیچ میں عمل ہے، اس کے بعد پھر صالحات ہے۔ یہاں پہ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، انسان کی زندگی کی، ہماری اور آپ کی زندگی کے تین مراحل ہیں۔ ایک ہے بچپنا، دوسری ہے جوانی، اور تیسرا مرحلہ ہے بڑھاپے کا۔ بچپنے میں ہوتا کیا ہے کہ بچپن میں شرعی اعتبار سے شریعت یہ کہتی ہے کہ بچے کو ایمان کی باتیں سکھلائی جائیں، عقیدے کی باتیں سکھلائی جائیں، اس کے ذہن و دماغ میں عقیدے کی بات فٹ کی جائے۔
اچھا اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ تھا جوانی کا. جوانی میں کیا ہے کہ انسان کو کام کرنا ہے، عمل. دیکھیے قرآن حکیم کا اسلوب دیکھیے، ان الذین آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان، پھر عمل، پھر صالح، تین چیزیں ذکر کی ہے. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے ایمان کی باتوں کو سیکھے، اور اس کے بعد جوانی میں انسان کو کام کرنا ہے. اسی لیے جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ محبوب ہے. اتنی محبوب ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوانوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جو اپنی جوانی کے ایام کو اللہ کے دین کے حصول کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے شریعت کے مطابق جنہوں نے اپنی جوانی کو گزارا ہے، ایسے نوجوانوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اچھا اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ بیچ میں عمل ہے جو اشارہ کرتا ہے کہ جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت زیادہ ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر صالحات ہے. تو یہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے ایک بات تھی. کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے اہل علم نے عام طور سے 2 شرائط بیان کیے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 2 نہیں بلکہ 3 شرائط میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے، کسی اچھے کام کے قبول ہونے کے لیے 3 شرائط ضروری ہیں. 3 شرائط کون کون سے ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے عمل صالح کسے کہتے ہیں یہ بھی واضح کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل کا مطلب ہے کام، صالح کا مطلب ہے نیک. تو لفظی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے عمل صالح کہتے ہیں اچھے کام کو، نیک کام کو. اب جو بھی اچھا کام ہے، جو بھی خیر کا کام ہے، جو بھی بھلائی کا کام ہے، ہر اچھا کام کیا ہے کہ عمل صالح ہے. لیکن شرعی اعتبار سے اہل علم نے عمل صالح کی مختلف تعریفات کی ہیں. میں ایک تعریف آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا، اور ایک دوسری تعریف انشاءاللہ درس کے آخر میں وہ تعریف آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ایک تعریف اپنے سامنے آپ رکھیں. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ هو العمل المرضی عند اللہ، وہ عمل جو اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہو، اللہ کی نگاہ میں جو محبوب ہو. یہ مختصر سی ایک تعریف اپنے سامنے رکھی ہے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ وہ عمل جو اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں کون سا عمل محبوب ہے، کون سا عمل اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ ہے؟ تو ایسے اعمال کی 3 شرطیں ہیں. کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے عمل صالح کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے الاسلام. اگر آپ عمل صالح کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے، اور آپ اس کا فائدہ بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ صاحب ایمان ہو. ایک شخص لاکھ نیکیاں کر لے، لاکھ عبادتیں کر لے، کتنی بھی وہ پوری زندگی عبادتوں میں اللہ کی رضا جوئی کی، پوری زندگی وہ عبادتوں میں، نیک کام میں، اچھے کام میں، غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کی مدد کرنے میں گزار دے. بہت سارے لوگ ہیں بھائی، بہت سے ایسے ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے جگہ جگہ وہ لنگر لگاتے ہیں. جگہ جگہ کیا ہے کہ لوگوں کو دوائیں فراہم کرتے ہیں، جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کرتے ہیں. بہت سارے آشرم کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ ایسے لوگوں کی کفالت کی جاتی ہے. لیکن یاد رکھیے اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کا ذرہ برابر آخرت میں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں، کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا. صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، مسند احمد کی اور صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحیم ویطعم المسکین. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی زمانے جاہلیت میں ابن جدعان جو ہے بہت ہی نیک انسان تھا. ابن جدعان کون تھا اس کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے نسب میں، خاندان میں ایک شخص گزرا تھا ابن جدعان. ابن جدعان کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابن جدعان جو ہے کان فی الجاہلیہ یصل الرحیم، وہ صلہ رحمی کرتا تھا، ویطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا. امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ابن جدعان اتنا فیاض اور اتنا زیادہ لوگوں کو کھانا کھلانے والا تھا کہ اتنی بڑی بڑی دیگیں اس کے ہاں چڑھتی تھی کہ لوگ سیڑھیاں چڑھ کر کے دیگ سے کھانا نکالا کرتے تھے. بالفاظ دیگر بہت ہی نیک انسان تھا، بہت ہی اچھا انسان تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا یہ عمل اس کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ اس کا یہ عمل اسے فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فائدہ نہیں دے گا اسے. کیوں؟ اِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. اس کی زبان سے ایک مرتبہ بھی جملہ نہیں نکلا تھا کہ پروردگار تو قیامت کے دن، فیصلے والے دن میری مغفرت فرما دینا. یعنی آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں تھا، آخرت پر ایمان نہیں تھا، وہ صاحب ایمان نہیں تھا. اس لیے اس کا یہ عمل لاکھ نیکیاں کر کے گیا ہو، اس کا یہ عمل اسے فائدہ نہیں دے گا.
بالفاظ دیگر کہنا چاہتا ہوں کہ اعمال صالحہ، نیک اعمال کی، اچھے اعمال کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ صاحب ایمان ہوں، ایمان والے ہوں۔ اسی لیے جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن حکیم نے جہاں عمل صالح کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے ایمان کا لفظ آپ کو ملے گا۔ بہت سارے مقامات ہیں بھائی، آپ قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کیجئے، ایک سائڈ سے آپ پڑھنا شروع کریں گے بہت سارے مقامات آپ کو ملیں گے۔ سورۃ الکہف کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، میں دوبارہ اس کو پیش کرنا چاہوں گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور پھر عمل صالح کیے، پہلے عمل نہیں کیا، عمل کا تذکرہ پہلے نہیں، پہلے ایمان ہونا چاہیے، ایمان کے بعد پھر عمل صالح چاہیے۔ بہرحال تو اعمال کی قبولیت کی، اعمال صالحہ کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے اسلام قبول کرنا، اب صاحب ایمان ہونا، اور الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ اب صاحب ایمان جب آپ ہیں، آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، آپ صاحب ایمان ہیں، اب ایمان لانے کے بعد آپ جو نیک کام کر رہے ہو، پھر ان اعمال صالحہ کی قبولیت کی کیا شرائط ہیں؟ بھئی ہم کلمہ گو ہیں، اسلام والے ہیں، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ان الذین آمنوا، ایمان والوں کے زمرے میں ہم آ گئے ہیں۔ پھر اب دوسرا اسٹیپ ہے عمل الصالحات، اعمال صالحہ کرنے کے، اور الحمدللہ ہم اعمال صالحہ بھی کر رہے ہیں، نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہمارے یہاں ہو رہی ہے، ہم غریبوں اور مسکینوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، سماج کے اندر اگر کوئی ایسا طبقہ ہے، بیوہ عورتیں ہیں، تو ہم ان کی بھی مدد کر رہے ہیں، نفل صدقات بھی ہم کر رہے ہیں، راتوں میں اٹھ کر کے تہجد بھی ہم پڑھ رہے ہیں، یہ عمل صالح ہم کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر ان کی قبولیت کی کیا شرائط ہے؟ پہلی شرط یہ ہے ایمان، ایمان والے ہم ہو گئے ہیں۔ اب دوسری شرط کیا ہے؟ الاخلاص، خلوص للہ یہ چاہیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نیک کام ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، نیک کام ہے، آپ صدقات و خیرات کر رہے ہیں، نیک کام ہے، لیکن اس نیک کام کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس عمل کے اندر اخلاص پایا جائے، خلوص و للہیت ہونی چاہیے۔ اور اخلاص کسے کہتے ہیں؟ ہوا ان یرید العبد بعملہ التقرب الی اللہ تعالی وحدہ، اس عمل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ بس آپ جو بھی کام کر رہے ہو اس کے پیچھے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اسے قبول کر لے، خلوص و الہیت ہونی چاہیے۔ چونکہ اگر ہم لاکھ عبادتیں کر لیں بھائی، اگر اخلاص نہیں ہے تو مرنے کے بعد قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، ہمارے اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ آپ پنج وقتہ نماز کے پابند، آپ پنج وقتہ نمازی ہیں، آپ راتوں میں اٹھ کر کے آپ تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیجئے، لیکن اگر اس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، تو یقین مانیے ایسے اعمال کو اللہ کے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ایک جملہ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کی نگاہ میں کوانٹٹی نہیں، اللہ کی نگاہ میں کوالٹی چاہیے۔ اور اس تعلق سے ایک روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے، بڑی مشہور روایت ہے، صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا، رجل استشہد، ایک شہید کو لایا جائے گا، ورجل تعلم العلم، اس کے بعد ایک عالم دین کو لایا جائے گا جس نے دین کے علم کو سیکھا، قرآن کو سیکھا، اس کے بعد پھر ایک اور آدمی کو لایا جائے گا، ورجل وسع اللہ علیہ، ایک مالدار آدمی کو لایا جائے گا۔ یہ تینوں قسم کے آدمی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ شہید، اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے فعرفہ نعمہ، اللہ اپنے نعمتیں یاد دلائے گا، وہ بندہ کہے گا اللہ تیرے راہ میں قتال کرتے کرتے، جنگ کرتے کرتے میں نے شہادت کا جام نوش کر لیا، اپنی جان کی قربانی دے دی۔ اس کے بعد دوسرا آدمی جو عالم دین ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا تو نے کیا کیا، زندگی ملی تھی، نعمتیں ملی تھی، کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے دین کو سیکھا، قرآن کو سیکھا، میں نے قرآن کو سکھلایا۔ تیسرا وہ آدمی جس کو مال کی جیسی نعمت اسے ملی تھی، مالدار آدمی تھا، اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے دنیا کے اندر گیا تھا، کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ ما ترکت سبیلا الا انفقت فیہ، جس راستے میں مال کے خرچ کرنے کی ضرورت تھی، اے اللہ اس راستے کے اندر میں نے مال کو خرچ کیا، ایک بھی راہ میں نے نہیں چھوڑی، جہاں بھی تعاون کی بات آئی، مدد کرنے کی بات آئی، اے اللہ میں نے دل کھول کر کے مال کو اس راہ میں خرچ کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر معاملہ کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا کذبتا، اے شہید تو جھوٹ بول رہا ہے، اے عالم دین تو جھوٹ بول رہا ہے، اے مالدار شخص تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے شہادت کا جام تو اس لیے نوش کیا تھا، تو نے میدان جنگ میں جا کر کے بہادری تو نے اس لیے دکھائی تھی تاکہ دنیا تجھے بہادر کہے، فقد قیل، دنیا کے اندر تجھے بہادر کہا گیا۔ عالم دین سے کہے گا میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے،
تو نے علم تو اس لیے سیکھا تاکہ دنیا کے اندر تجھے قاری قرآن کہا جائے، فقد قیل دنیا کے اندر تجھے کہا گیا اے مالدار شخص تو نے مال خرچ اس لیے کیا تاکہ تجھے جواد کہا جائے، تجھے سخی کہا جائے، تو تجھے دنیا کے اندر ٹائٹل مل چکا ہے، یہ رقم مل چکا ہے، جس مقصد کے تحت تو نے یہ کام کیا تھا اس کا بدلہ، اس کا صلہ تجھے دنیا کے اندر مل گیا ہے، اس کے بعد پھر تینوں کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کو داؤں پر لگا دیا، ایک شخص نے مال کی قربانی دی، ایک شخص نے وقت کی قربانی دی۔ انسانی زندگی کے اندر تین چیزیں بڑی اہم ہوا کرتی ہیں، انسانی زندگی میں تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں بھائی۔ نمبر ایک، اس کی جان بڑی اہم ہوتی ہے، انسانی زندگی کے اندر مال کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، انسانی زندگی کے اندر وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک نارملی ایک انسان کی زندگی میں تین چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں بھائی۔ جان کی قربانی کوئی دینا نہیں چاہتا ہے، مال ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس دولت آتی ہے، ایسا انسان کہتے ہیں کہ جس کو دولت ملتی ہے اس کو دل نہیں ملتا ہے۔ وقت ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کسی کو دینا نہیں چاہتا ہے، لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ایک شخص نے جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، وقت کی قربانی دی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ عمل کے اندر اخلاص نہیں تھا، اس لیے جہنم کے اندر پھینک دیا گیا۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے بھائی، اعمال صالحہ کے قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص پایا جائے۔ یقیناً جہاد کرنا ایک عمل صالح ہے، قرآن کی تعلیم دینا عمل صالح ہے، ایسا کام ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن اس عمل صالح کے اندر اخلاص نہیں پایا گیا، اس لیے ایسے اعمال کو انسان کے منہ پر مار دیا گیا۔ بلکہ اور دوسری روایتیں آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے انسانوں کو ریاکاروں کو لایا جائے گا، جب ریاکار پیش کیے جائیں گے اللہ پوچھے گا میرے بندے تو نے یہ عمل جو کیا تھا کیوں کیا تھا؟ بندہ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے دکھانے کے لیے کیا تھا، ریاکاری تیرے اندر پائی جا رہی تھی، اب جا جس کو دکھانے کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کر کے اسی سے بدلہ مانگ لے، اسی سے صلہ مانگ لے۔ تو یہ اعمال صالحہ کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص پایا جانا چاہیے، جو بھی آپ عمل کریں اس کے اندر خلوص للہیت پائی جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے اعمال صالحہ کی قبولیت کی تیسری شرط المتابعہ، یعنی سنت رسول کی اتباع پائی جانی چاہیے۔ آپ جو عمل کر رہے ہو اس عمل کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی پائی جانی چاہیے۔ ایک مثال کے ذریعے سے میں بات کو واضح کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھتے ہیں بھائی، اب آپ نماز کے اندر آپ شریک ہوئے، پوری دل جمعی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، آپ کی نیت بھی صحیح ہے، خلوص و للہیت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہو، لیکن اگر اس کے اندر سنت رسول کی اتباع نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اب سنت رسول پیارے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ سنت رسول کی اتباع یہ ہے، پیارے نبی سے جو صحیح حدیثیں ثابت یہ ہے کہ آپ رفع الیدین کرتے ہوئے آپ سینے پر نیت باندھیں، صحیح حدیثیں موجود ہیں، لیکن صریح حدیثوں کو چھوڑ کر کے آپ نیت کہیں اور باندھ رہے ہیں۔ پیارے نبی نے رفع الیدین کی تعلیم دی ہے، آپ رفع الیدین نہیں کر رہے ہیں بھائی، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف آپ جا رہے ہو۔ نماز کے اندر، نماز ایک عمل صالح ہے، عمل صالح کے اندر اخلاص ضرور ہے، لیکن اس عمل صالح کے اندر سنت رسول کی اتباع نہیں پائی جا رہی ہے۔ پیارے نبی نے رفع الیدین کا حکم دیا، آپ رفع الیدین نہیں کر رہے ہو۔ پیارے نبی نے سینے پر نیت باندھنے کا حکم دیا، آپ نہیں کر رہے ہو۔ پیارے نبی نے رکوع کا طریقہ بتلایا، آپ پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف آپ رکوع کر رہے ہو۔ پیارے نبی نے سجدہ کرنے کا طریقہ بتلایا، سجدے میں جانے کے بعد انسان ہاتھ کیسے رکھے، سر کیسا ہو، کس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، ایک چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے، لیکن آپ سنت رسول کے خلاف آپ نماز پڑھ رہے ہو۔ یقین مانیے آپ کا یہ عمل مردود ہے، آپ کا یہ عمل مردود ہے، آپ کا یہ عمل مردود ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہیں لگی ہوئی ہے، آپ لاکھ عمل کرتے رہیں لیکن اس عمل کے اوپر اگر سنت رسول کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے تو پھر ایسا عمل مردود ہے، ایسا کام مردود ہے، ایسی نیکی مردود ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، خود آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور اسی لیے صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا ينفع قول الا بعمل، ان کا یہ قول قابل غور ہے، سمجھنے کی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ لا ينفع قول الا بعمل، کوئی بھی بات بغیر عمل کے فائدے مند نہیں ہے۔
مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے پر ثواب ملتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے، لیکن جب تک آپ عملی طور پر کریں گے نہیں آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز ایک عبادت ہے، اس کو پڑھنی ہے، فرض ہے یہ، لیکن آپ صرف جانتے ہیں، قول ہے یہ، لیکن عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ لا ينفع قول الا بعمل، کوئی بھی قول بغیر عمل کے فائدے مند نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ولا قول ولا عمل الا بنیت، اور کوئی بات کوئی عمل بغیر اخلاص نیت کے فائدے مند نہیں ہے۔ یعنی آپ ایک بات جانتے ہیں، مثال کے طور پہ الحمدللہ کہنا تو آپ کا کام ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہے، آپ کہہ بھی رہے ہیں، اچھا پھر آپ عملی طور پر کر بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے کہ لوگ آپ کو بھائی بڑا اللہ والا کہیں، تو لا ينفع قول الا بعمل، کوئی قول بغیر عمل کے فائدے مند نہیں ہے، اور کوئی قول اور عمل بغیر اخلاصی نیت کے فائدے مند نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ولا ينفع قول ولا عمل ولا نیت الا بما وافق السنہ، کوئی قول کوئی عمل اور کوئی اخلاصی نیت کے ساتھ کیا گیا عمل بھی فائدے مند نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر سنت رسول کی مہر نہ لگی ہو، جب تک کہ سنت رسول کے موافق نہ ہو۔ میرے بھائی اور دوستوں کہنا چاہتا ہوں کہ اعمال کی قبولیت کے شرائط میں سے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ صاحب ایمان ہو جائیں۔ صاحب ایمان آپ ہو گئے ہیں تو پھر ضروری اس بات کی ہے کہ جو اعمال آپ کر رہے ہیں اس کے اندر دو چیزیں پائی جانی چاہیے، ایک تو اخلاص ہو، دوسری یہ کہ سنت رسول کی اتباع ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں خالی ہیں، دونوں چیزیں آپ نہیں ہیں، تو یقین مانیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ الفوائد کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ العمل بغیر اخلاص، ان کا یہ قول آپ یاد رکھیے، یہ قول آپ سمجھیے، کہتے ہیں کہ العمل بغیر اخلاص، ایسا عمل جس کے اندر اخلاص نہ ہو، ولا اقتداء، سنت رسول کی اتباع جس کے اندر نہ پائی جائے، کہتے ہیں کل مسافر، ایسا انسان اس مسافر کے طریقے سے ہے، یملأ جرابہ رملا، جو انسان بہار سے لے کر کے، یہ الفاظ الفوائد کے اندر نہیں ہے، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، ایسا انسان اس مسافر کے طریقے سے ہے، یملأ جرابہ رملا، جو بہار سے ایک بوری ایک گونی مٹی بھرتا ہے اور مٹی بھرنے کے بعد اس کو اپنے سر پر لاد لیا، یثقلہ ولا ينفعہ، بہار سے لے کر کے ممبئی تک اس ایک گونی مٹی کو اپنے سر پر اپنے کاندھے پر لاد کر کے ممبئی لے کر کے چلا آیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا ایک گونی مٹی لے کر کے یہاں پر آنا کیا اس کے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا؟ کچھ نہیں فائدہ ہے بھائی اس کا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اخلاص نہیں ہے، سنت رسول کی اتباع نہیں ہے، تو ایسے عمل کی مثال اس ریت کی طریقے سے ہے، اس بالو کی طریقے سے ہے، اس مٹی کی طریقے سے ہے جس کو مسافر لے کر کے ایک لمبا سفر طے کرے، یثقلہ، وہ اس کے لیے بوجھل کا ذریعہ ہے، تھکاوٹ کا ذریعہ ہے، ولا ينفعہ، اور ایسا عمل اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ سامعین کرام، یہ چند باتیں تھیں اعمال صالحہ کی قبولیت کے شرائط کے تعلق سے، امید ہے کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں۔ بس ایز اے ریمائنڈر میں ایک خلاصے کے طور پہ بات رکھنا چاہوں گا، اعمال صالحہ کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں بھائی، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 اخلاص، اور نمبر 3 سنت رسول کی اتباع۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اعمال صالحہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔